محترم بزرگوں اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قمر کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا مختصر واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قذبت قبلہم قوم نوح فقذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے ہمارے بندے کا انکار کیا، تکذیب کی۔ ہمارے پیارے بندے، مخصوص بندے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، اور کہنے لگے کہ وقالوا مجنون، کہ یہ تو مجنون ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ یہ عجیب باتیں کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی تو پھر دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم ہوگی، سزا جزا ہوگی، سوال ہوگا۔ یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہم نے نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا۔ اور فرمایا وازدجر، اور ہمارے بندے حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ مبارک بڑا عجیب دور تھا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا حوصلہ ہے، اللہ کے پیغمبر کا سینہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، 50 سال کم 1000 سال دعوت دی، 950 سال دعوت دیتے رہے، لیکن قوم انکار کرتی رہی، جھٹلاتی رہی، نافرمانی کرتی رہی، گستاخیاں کرتی رہی، بے ادبی کرتی رہی۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں پتھر برساتے رہے، لیکن یہ اللہ کے پیغمبر کا حوصلہ تھا، یہ اللہ کے پیغمبر کا درد تھا کہ سنتے رہے لیکن دعوت دیتے رہے۔ حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کئی مرتبہ ان لوگوں نے پکڑا اور نوح علیہ السلام کا گلا گھونٹ دیا، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، یہ نہیں جانتے میری حقیقت کو، یہ جاہل ہیں، ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، خیر خواہی کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، قوم جواب میں ظلم کرتی رہی، زیادتیاں کرتی رہی، نافرمانیاں کرتی رہی، گالیاں دیتی رہی، اللہ کے پیغمبر دعائیں دیتے رہے۔ درگزر کرتے کرتے، دعائیں دیتے دیتے 950 سال گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر کی ہمت جواب دے گی، بے بس ہو گئے تو اپنے رب کو پکارا، ان کے خلاف بد دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال گزرنے کے بعد اپنے رب کو پکارا، اے میرے پروردگار، میں مغلوب ہوں، میں بے بس ہوں، آپ ہی ان سے انتقام لے لیں، آپ ہی بدلہ لے لیں۔ یہ نہیں مانتے میری بات، میری ہمت جواب دے چکی ہے، میں تھک چکا ہوں، آپ ہی ان کا فیصلہ فرما دیں، آپ ہی ان سے انتقام لے لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے پیغمبر نے پکارا تو پھر میں نے اپنے پیغمبر کی مدد کی، اور اس کی قوم کو پھر میں نے عبرتناک سزا دی۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو فرمایا کہ ہم نے آسمان سے ٹوٹ کر برسنے والے پانی کے دھانے کھول دیے، آسمان سے پانی کے گویا دروازے کھول دیے، بے انتہا پانی برسنے لگا آسمان سے،
موسلا دھار بارش ہونے لگی، اور فرمایا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین کو چشموں میں بدل دیا، زمین کو پھاڑ کر چشمے بنا دیے، یعنی اوپر سے بھی پانی نازل ہو رہا تھا اور زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا۔ تو جب دونوں طرف سے پانی جمع ہوا، فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، دونوں قسم کے پانی اس بات پر مل گئے، جمع ہو گئے جو بات اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکی تھی، جو طے ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینا چاہتے تھے، تباہ کرنا چاہتے تھے، برباد کرنا چاہتے تھے۔ اس تباہی کے لیے، بربادی کے لیے پانی جمع ہو گیا، تو بہت بڑا طوفان بن گیا، بہت بڑا سیلاب بن گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا ہے وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان تھا۔ طوفان بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ ان کے گھر ڈوب گئے، ان کے محلات پانی میں ڈوب گئے، محلات سے اوپر چلا گیا۔ انہوں نے درختوں پر چڑھنے کی کوشش کی تو اور بلند ہوا، درختوں سے اوپر چلا گیا، درختوں کو گراس کر وہ پہاڑوں کی طرف دوڑے کہ پہاڑ پر چڑھ جائیں اور بچنے کی کوشش کی تو اتنا زبردست طوفان تھا کہ پہاڑ کی چوٹیوں کو بھی کراس کر گئے۔ تو اندازہ کریں اتنا پانی کہ جو بڑی بڑی بلڈنگوں کو کراس کر گیا، درختوں کو کراس کر گیا، پہاڑوں کو کراس کر گیا، تو کتنا بڑا طوفان تھا، کتنی بڑی آندھی تھی۔ وہاں پر جو لہریں اٹھتی تھیں وہ تو ان کے سامنے تو پہاڑ نہیں ٹھہر سکتے تھے، دنیا کا بڑے سے بڑا جہاز بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی پوری نافرمان قوم کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ ان کے گھر بھی ڈبو دیے، مال بھی ڈبو دیے، فصلات ڈبو دی، باغات ڈبو دیے، تباہ و برباد کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو، اس پر ایمان لانے والوں کو ایک کشتی پر سوار کیا جو تختوں والی تھی، میخوں والی تھی۔ ایک کشتی تھی، بہت بڑی کشتی، لیکن تختوں سے بنی ہوئی تھی، میخیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ تو اتنا بڑا طوفان تھا کہ مضبوط سے مضبوط جہاز بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا تھا، لیکن ایک تختوں کی بنی ہوئی کشتی جس میں میخیں لگی ہوئی تھیں، کیل لگے ہوئے تھے، وہ کیسے ٹھہر گئی؟ اس لیے ٹھہر گئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، ہماری حفاظت میں چل رہی تھی، ہماری نگرانی میں رواں دواں تھی۔ جزاء لمن کان کفر، تاکہ ہم اس کا بدلہ لیں جس کی ناقدری کی گئی ہے۔ اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا بدلہ لیں، انتقام لیں جس کی ناقدری کی گئی، جس کا کفر کیا گیا، جس کی نافرمانی کی گئی۔ تو اس لیے پھر ہم نے طوفان بھیج کر تباہ و برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم نے فرمایا کہ ان کو عبرت کی ایک نشانی بنا دیا، نشانی بنا کر چھوڑا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ درس میں گزرا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل مند لوگ، دانش مند لوگ وہ ہیں جو تاریخ سے سبق حاصل کریں، ماضی کے واقعات سے سبق حاصل کریں۔ یہ ماضی کے واقعات ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم تعداد میں زیادہ تھی، ان کے ساتھ اسباب بھی تھے، ترقی یافتہ قوم بھی تھی، لیکن جب اللہ پر ایمان نہیں لے آئے، اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لے آئے، اطاعت اور فرما برداری اختیار نہیں کی، تو سب کچھ ہونے کے باوجود تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ نجات کا واحد راستہ ہے کہ ایمان لے آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔